علم کی فضیلت کے اعتبار سے اس کو سپورٹیو علماء کی فضیلت کے اعتبار سے وہ آیت بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی قرآن میں قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا گیا ان کے علم کی بنیاد میں، وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم کی وجہ سے۔ سورہ الزمر میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اے نبی فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں ہماری ماں کہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع مند ہو، یعنی اس سے مجھے دنیا اور آخرت کا نفع ملے۔ اس دنیا کے نفع سے مراد وہ والا نہیں ہے جو یہاں پہ علماء بیچ کے تو اپنی جدادیں بنا رہے ہیں۔ دنیا بھی آپ کے سکون سے گزرتی ہے اگر آپ کے پاس علم ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا علم دین آ جائے تو جی پھر عمل کرنا پڑ جائے گا۔ سر جتنا آپ کے پاس علم آئے گا دین اتنا ہی آپ کو آسان لگے گا، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کی انٹینسٹی کتنی ہے، اس میں مجھے یہاں پہ ریلیکسیشن ہے۔ جتنا کم علم ہوگا اتنا ہی آپ پھنستے چلے جائیں گے۔ تو اے اللہ مجھے ایسا رزق دے جو پاک ہو اور مجھے ایسا عمل میرا ہو جو مقبول ہو۔ لیکن پہلی دعا کیا تھی؟ علم نافع، علم دے نفع والا۔ بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ ابھی کتنی بڑی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جامع ترمذی میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت ایک عابد عبادت گزار کے اوپر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا کے اوپر۔ ہم میں سے کوئی اعلیٰ بھی ہو جائے تو رسول اللہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سب سے ادنا کے اوپر ہے نا، اس طرح کی فضیلت ایک عالم کو عابد پر حاصل ہے، کیونکہ وہ عبادت گزار ہے نا، صرف چھڑا عبادت گزار ہے۔ علم کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ عالم اپنے علم سے ایسا نفع حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے اس طرح کے ہزاروں عبادت گزار پروڈیوس کر دے، اس کا ثواب بھی اس کو آٹومیٹکلی ملے گا، کیونکہ وہ ایسے علماء پروڈیوس کر دے گا۔ اس لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی فضیلت کے اعتبار سے کہ دو ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا جس کو اللہ نے علم و حکمت دی ہو، اس کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کرتا ہو، لوگوں کو دین سکھاتا ہو۔ یہ دو ہیں جن کے اوپر کسی نے اگر حسد کرنا ہے نا، یعنی وہ حسد رشک کے معنوں میں کہ یار منو بھی ہے کچھ مل جائے، تو یہ دو ہیں۔ تو یہ اچھا، وہ ترمذی کی حدیث کی طرف واپس آئے۔ آپ نے فرمایا جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا کے اوپر ہے، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کے لیے آسمانوں میں فرشتے اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، زمین پہ جو مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ پانیوں میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سارے ظاہر ہے وہ تو لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے نا جی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے مردے کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، اور دوسری چیز علم کی بات۔ امام بخاری امام مسلم آج تک ان کا اجر ٹوٹا نہیں ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے، تو وہ جس دن فوت ہوئے ہیں اس دن 1000 نفل ختم۔ لیکن جو امام بخاری حدیثیں لکھ کے چلے گئے ہیں، ان کے مرنے کے بعد سے تو زیادہ ہو گیا ان کا کام، اور اب تو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ عبادت تو آپ کی زندگی کے ساتھ ختم، لیکن علمی خدمت نہیں ختم، تا قیامت جاری ہے۔ سر مولانا مودودی نے اب جو ایفرٹس پٹ کی ہیں، یا اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے ویڈیوز کے ذریعے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا ہے، تو وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔
لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی وہ فضیلت جاری ہے. اس لیے علم والا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا ڈومیننٹ ہے، اور اسلام سارا اورینٹڈ ہے علم دین کے اراؤنڈ کے. علم 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 تو عالم کی بہت فضیلت ہے. ہم تو بلکہ اس پلیٹ فارم نے تو علم کو ہی اجاگر کیا ہے، اہل علم کو، لیکن وہ اہل علم جو ہمیں بتاتے ہیں قال اللہ و قال رسول، وہ علماء نہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ہمارے بابوں کی عبادت کریں، وہ علماء نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے والے ہیں. تو سر ان کے لیے تو آپ جس طرح مرضی فضائل کی بات کریں نا، بڑے سے بڑے فضائل بھی وہ بھی ان کو حاصل ہیں. حتیٰ کہ علم کی ایسی فضیلت ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ دنیا سے علم کو اس حال میں اٹھائے کہ علماء کے سینوں سے اسے سلب کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو ہی اٹھا لے گا قرب قیامت میں، اور پیچھے جاہل بچ جائیں گے جو علم کے بغیر فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ وہ بخاری کی حدیث ہے جو میرے اوپر لوگ فٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ حدیث ان کے اوپر، ان کے بزرگوں کے اوپر خود فٹ ہوتی ہے. اس میں الفاظ ہیں بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. علم سے مراد یہ سمجھ رہے ہیں ہماری ڈگری، علم سے مراد یہ ہے جو کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے. ایک بندہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے اور اللہ رسول سے جنگ ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 279، تو یہ علمی بات ہے. علمی بات یہ نہیں ہے کہ اسے یہ کہا جائے کہ یار تیرے پاس ڈگری ہے، نہیں تو سورہ بقرہ سے بھی بے شک آیت پیش کرے، میں نے نہیں سود کو حرام ماننا. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ پھر تو وہ پھر خود جاہل ہوگا. تو جو بندہ کہتا ہے بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہوا ہے، تو وہ بیسیکلی آپ کو علم کے ساتھ جوڑ رہا ہے، تو وہ علم کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے. بغیر علم کے تو یہ لوگ فتوے دے رہے ہیں کہ جی میرے خیال میں، نہ کبھی کوئی آیت پڑھی نہ کوئی حدیث پڑھی، اور فتوے بھی جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جی فتاوی العلمگیریہ میں لکھا ہوا ہے، جی رد المختار میں لکھا ہے، جی در مختار میں لکھا ہوا ہے، یہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے علم کی اتنی اللہ کے نزدیک قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ علم وہ دولت ہے جو چھینتا نہیں کسی سے، بلکہ علماء کو زندہ، جو علماء تھے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا موت دے کے اپنے پاس بلا لے گا. کہ علم کی اتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک کہ زندہ عالم کے سینے سے علم نہیں سلب کیا جائے گا. جب علم کو ختم کرنا ہوگا تو علماء کو موت دی جائے گی.